اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کریں گے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم شہادت پر۔ سب سے پہلے امام اصغر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں آپ کے جد کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج ہم اس پروگرام کے ذریعے امام کی معرفت، امام کی تعلیم اور اس سے جڑے بہت سارے سوال کریں گے۔ ان سوالوں کو جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم امام کی معرفت یعنی عرفان کی جب بھی بات کرتے ہیں تو معرفت کس طرح سے کی جائے، کیونکہ آپ منصوب من اللہ بھی ہے، امام جو ہوتا ہے امام معصوم بھی ہے، تو ان سارے جملوں کو ایک ساتھ جوڑ کر کیسے عرفان حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کے جد امجد امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت پر اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ معارف اور معرفت امام کیسے حاصل کی جائے گی، تو اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ خود امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذریعہ ہمیں تعلیم کیا۔ اور اگر واقعاً ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی معرفت ہمیں نہیں کراتے یا دیگر ائمہ کی یعنی ایک دوسرے کی معرفت ہمیں نہیں کراتے، تو ہم میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ معرفت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ذات کو اچھی طرح سے ہر پہلو سے جانتے ہوں، اور اس کے اول کو بھی جانتے ہوں اور اس کے آخر کو بھی جانتے ہوں، اور معصوم کا اول اور آخر سوائے خدا اور اس کے منتخب بندوں کے کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہمیں اپنے معارف سے آگاہ کر سکتے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا لقب ہادی بھی ہے، آپ نے ایک بہت بڑا چشمہ ہدایت ہمارے لیے روشن کیا، جس کو ہم زیارت جامعہ کا نام دیتے ہیں، اور جس کو رشتی والا واقعہ جو مفاتیح الجنان میں بھی نقل ہے اور دیگر علماء نے بھی اس کی تائید کی ہے اور تاکید کی ہے کہ یہ جامعہ جو زیارت ہے یہ معارف کے لحاظ سے، امام کی پہچان کے لحاظ سے، کسی بھی امام کی معرفت کے لحاظ سے، کیونکہ عہدہ امامت میں سب برابر ہیں، کس طرح ہم ایک امام کو جانیں اور امام کی معرفت کیا ہے، امام ہے کیا، کس عظمت پر امام فائز ہے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے تھے اگر یہ زیارت کے جملے ہمارے پاس نہ ہوتے۔ زیارت جامعہ کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر جو جملے ہیں، ان جملوں کے ذریعے سے ہم ایک بو لے سکتے ہیں کہ امام کس درجے پر فائز ہے۔ اور ان جملوں کو پڑھنے کے بعد ایک بہت اہم چیز ابھی بھی ذہن میں میرے آئی کہ ان جملوں کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس فکر سے بھی باہر آ جانا چاہیے کہ جو آج کل ہمارے درمیان بھی یہ فکر بہت پھیل گئی ہے، اور بہت سے لوگ اس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں بغیر کسی معرفت کے کہ مثلا یہ علی زمان ہے اور یہ حسن زمان ہے، یہ حسین زمان ہے۔ یہ جملہ ہی غلط ہے۔ اگر ہم ان کے غلاموں کے غلام کے برابر ہو جائیں تب بھی یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اس میں کوئی بھی کسی سے تکلف نہیں ہے، کوئی بھی شخصیت ہو، کتنی بھی اعلیٰ ہو، کتنے بھی علمی مدارج کے اوپر وہ پہنچ چکی ہو، اور کتنی بھی صاحب کمال شخصیت وہ ہو گئی ہو، لیکن وہ علی زمان نہیں ہو سکتا، وہ حسین زمان نہیں ہو سکتا، وہ قمبر زمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کو قمبر کہنا یا اس کو میسم کہنا یا اس کو حر کہنا، یہ اپنے آپ کو بڑا بنانے سے زیادہ اس کی ذات کی توہین کرنا ہے جس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں، کیونکہ کہاں وہ اور کہاں ہم۔ اور ہمارے بزرگ علماء وقت کے مراجع نے اس جملے کو کہا ہے کہ اگر ہم قمبر کی خاک پا بھی بن جائیں تو ہمارے لیے شرف ہوگا، چہ برسے کہ کوئی کسی کو قمبر زمان یا علی زمان کہنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ امام کیا ہے یہ زیارت جامعہ ہمیں بتا رہی ہے، اور دیگر زیارتیں بھی بتا رہی ہیں، لیکن زیارت جامعہ بہت جامع، اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ روایت ہے اس زیارت کی، اور تمام علماء نے اس زیارت کو مستند ترین زیارتوں میں شمار کیا ہے۔ اور امام نے شاید یہ زیارت جب امام نے بیان کی ہے تو یہ زیارت 8ویں امام بھی بیان کر سکتے تھے، زیارت 9ویں امام بھی بیان کر سکتے تھے، چھٹے امام نے ہزاروں حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں، زیارت عاشورہ چھٹے امام نے ہم تک پہنچائی ہے، 5ویں امام نے ہم تک پہنچائی ہے، تو یہ زیارت بھی حتماً وہ پہنچا سکتے تھے۔
لیکن یہ خزانہ 9ویں امام کے بعد 10ویں امام ہی نے کیوں کھولا؟ اس کی وجہ ظاہراً یہ ہے کہ 10ویں امام نے لوگوں کو آمادہ کرنا شروع کیا تھا معرفت امام کے لیے، کیونکہ اگر معرفت امام نہیں ہوگی تو جو دور آنے والا ہے 10ویں کے بعد 11واں، پھر 11ویں کے فوراً بعد 12ویں امام کا دور ایک طولانی سلسلہ ہوگا، غیبت کا سلسلہ ہوگا، تو اس کے لیے معارف ہونا، امام کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ تو اگر آپ زیارت جامعہ، میں گزارش کروں گا اپنے جوانوں سے، اپنے ناظرین سے، کہ زیارت جامعہ کو ضرور پڑھیں۔ اگر ہفتے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار پڑھیں، اور اب تو ترجمہ آسان چیز ہو گئی ہے تو زیارت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ یعنی اگر آپ زیادہ، چونکہ کافی طولانی زیارت ہے، تو آپ طولانی زیارت ہونے کی وجہ سے اس کو ترک نہ کریں، آپ ایک ایک جملہ پڑھیں، ایک ایک پیج پڑھیں، 4 لائنیں پڑھیں، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ کچھ دن ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر مطالب کیا، پھر جب آپ خطاب کریں گے تو آپ کے اندر جو کیفیت ہوگی وہ بالکل الگ ہوگی۔ کہاں وہ امام جس کی ضیاء سے، یعنی جس کے نور سے چاند اور سورج روشنی لے رہے ہیں، جن کو خدا نے مہدی بنایا ہے، جن کو خدا نے ہادی بنایا ہے، جن کو خدا نے اس طرح سے روشن کیا ہے جیسے ستارے اور سورج اہل زمین کے لیے روشن رہتے ہیں۔ ان سے مثال صرف اس لیے دی جاتی ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، وَإِلَّا ان کے وجود کے صدقے میں چاند اور سورج خلق کیے گئے، ورنہ ان سے تشبیہ دینا بالکل ہی بے معنی ہے، لیکن صرف سمجھنے کے لیے یہ جملے کہے جاتے ہیں۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے معارف امام، یعنی امام کو پہچانو، تاکہ اگر امام کو پہچان لوگے تب تم صحیح طریقے سے رسول اکرم تک اور قرآن کریم کے مطالب تک اور در نہایا خداوند عالم کی توحید تک پہنچو گے۔ اگر امام کو نہیں پہچانو گے تو تم جس رسول تک پہنچو گے وہ رسول نہیں ہوگا جسے خدا نے رسول اللہ بنا کر بھیجا ہے، اور تم اس قرآن تک نہیں پہنچو گے جسے ہدایت بنا کر خداوند عالم نے بھیجا ہے، اور پھر ان دونوں کے نتیجے تم اس خدا تک بھی نہیں پہنچو گے جو واقعی خدا ہے، کیونکہ خدا ہونے کا دعویٰ تو ہزاروں لوگ کرتے ہیں، خدا تک پہنچانے کا دعویٰ بھی ہزاروں لوگ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس خدا تک پہنچنا جو واقعی خدا ہے، جو قرآن کا بھیجنے والا خدا ہے، جو رسول اکرم کو نبی بنانے والا خدا ہے، جو امیر المؤمنین علیہ السلام اور اس سلسلے امامت کو منتخب کرنے والا خدا ہے، جو واقعی خدا ہے، جو صمد ہے، جو اس تک کون پہنچا سکتا ہے؟ وہی جو اس کی صحیح معارف رکھتا اور جو امام علیہ السلام ہے۔ تو امام تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ زیارت کے ذریعے سے امام کی معرفت حاصل ہو، امام کا مقام ہماری سمجھ میں آئے، امام کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے، کیونکہ اگر یہ عظمت تمہیں سمجھ میں آ گئی تو آئندہ جو دور آنے والا ہے جس میں عمر کم ہوگی امام کی، یا غیب میں چلا جائے گا امام، یا امام نظروں کے سامنے نہیں ہوگا، تم سے ملاقات نہیں ہوگی، تب بھی تم کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو؟ اگر معرفت نہیں ہوگی تو ایک انسان کے لیے، ایک سماج کے لیے بہت مشکل دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا زیارت جامعہ کی تعلیم کی، تاکہ ہمیں ایک بہت بڑا خزانہ مل جائے صرف معارف امام کی حیثیت سے، کہ اگر امام کو پہچان لیا تو باقی تمام چیزیں تمہارے لیے آسان ہوتی جائیں گی۔ جزاک اللہ۔ اب ایک سوال لوگ اکثر پوچھتے ہیں، تو ہمارا یہ پروگرام بھی اسی پر مبنی رہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچائیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جس نے چھٹے امام کا، 7ویں امام کا دور دیکھا، اور باقی کے جو ائمہ آنے والے ہیں، تو ان کی معرفت ان لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ اور کیا یہی سوال مہدویت کا جو پلیٹ فارم ہے امام کے زمانے تک، امام علی نقی علیہ السلام کے دور تک آنے تک، امام علی نقی علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے 12ویں حجت، یعنی جو امام عصر ہیں، ان کی تاج پوشی، یا ان کا یہ کہا جائے کہ ان کو پہچانوانے میں اور ان کی معرفت حاصل کرنے میں سارا جو صرف کیا، اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں، ہر امام چونکہ ہدایت کے لیے ہے، اور اپنی قوم کو اور اپنے لوگوں کو جو ان کے ساتھ زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو اس کمال تک پہنچانے کے لیے معمور ہوا ہے کہ جس کے لیے انسانیت خلق کی گئی ہے، کہ انسان کمال تک پہنچنا چاہتا ہے۔ کمال تک پہنچانے کے لیے ایک ہادی کی ضرورت ہے جو خود کا صاحب کمال ہو۔ تو امام کمال تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ یہ انتظام بھی کر رہا ہے کہ جو لوگ میرے بعد آئیں گے ان کا کیا ہوگا۔ لہٰذا امام اپنے بعد کے امام کا تعارف کرائے گا، جیسے رسول اکرم نے کیا۔ رسول اکرم نے امیر المومنین کا، صرف امیر المومنین کا تعارف نہیں کرایا، امام حسن کا بھی تعارف کرایا، امام حسین کا بھی تعارف کرایا، بلکہ 12ویں امام تک ایک پورا سلسلہ جو جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، رسول اللہ نے پورے 12 اماموں کا نام لقب کے ساتھ بیان کیا خود رسول اللہ نے، جبکہ ابھی بہت فاصلہ ہے رسول اللہ اور 10ویں اور 11ویں اور 12ویں امام کے درمیان، لیکن رسول اللہ نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے خادی کی حیثیت سے یہ کام انجام دیا۔ پھر ہر امام نے یہی کام کیا،
یعنی امام علی نے امام حسن کا تعارف کرایا، امام حسن نے امام حسین کا تعارف کرایا، امام حسین نے امام زین العابدین کا تعارف کرایا، تاکہ جو لوگ میرے زمانے میں میرے ساتھ ہیں ان کی تو ہدایت میں کر رہا ہوں، جو میرے بعد بچیں گے ان کی ہدایت کی ذمہ داری کون ہے، وہ میں بتا دوں کہ تمہارا ہادی کون ہوگا۔ لہٰذا پھر پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں ہمیں تھوڑا سی وسعت دکھتی ہے، کیونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع ملا شاگردوں کی تربیت کرنے کا، حدیث کو بیان کرنے کا، تو اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ امام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے ان احادیث پہ، یعنی فقہ تو تبیین ہوئی، احکام تبیین ہوئے، اصول دین تبیین ہوئے، توحید کے مسائل حل کیے گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ معارف امام، زیارتوں کو بیان کرنا چھٹے امام اور پانچویں امام کے زمانے میں شروع ہو گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ شاگردوں کی تربیت تاکہ وہ الگ الگ علاقوں میں جا کے معارف کو روشن کریں اور پھیلائیں۔ پھر ساتویں امام کے زمانے میں وکلا کا سسٹم شروع کیا گیا، تاکہ جو اب امام اکثر زندگی جیل میں گزار رہے ہیں یا زندان میں ہیں یا لوگ نظر بند ہیں، تو لوگ کیسے وجوہات شرعیہ پہنچائیں، کیسے لوگ مسائل کو حل کریں، تو امام نے مختلف شہروں میں اپنے وکلا منتخب کیے۔ پھر آٹھویں امام کے زمانے میں بھی اور مضبوط ہوا، نویں اور دسویں امام میں بہت زیادہ اس کو، تو دسویں امام کا دور جو ہے وکلا کی تثبیت اور مہدویت کو رائج کرنے کا زمانہ ہے۔ بہت زیادہ امام نے اس سلسلے میں کام کیا، ایک تو وکلا کو آپ نے اور زیادہ منظم کیا، الگ الگ علاقوں تک پہنچایا، شاگردوں کو تربیت دی۔ آپ کے شاگردوں میں شاہ عبدالعظیم حسنی کا نام آتا ہے، جو ایک بزرگ ترین سادات کی نسل سے، امام حسن کی نسل سے، شاہ عبدالعظیم حسنی جو رے میں دفن ہے اور حسنی سادات میں بزرگ ترین سادات میں سے مانے جاتے ہیں اور سید و سرور ہیں، تین اماموں کو درک کیا، لیکن آپ اصل شاگرد امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، اور آپ ان کے نمائندے کی حیثیت سے شہر رے اور اطراف کے علاقوں میں کام کر رہے تھے۔ اسی طرح دیگر افراد کی تربیت جو بعد میں علی محمد ثمری جو بعد میں امام زمانہ کے نائب بنے، ان کی تربیت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی دسویں امام نے ان کی تربیت کی، اور وہ بعد میں 12ویں امام کے نائب خاص میں سے ایک نائب بنے۔ تو اس طرح سے تربیت کرنا شاگردوں کی، اور شاگردوں کے ذریعے سے مہدویت کی تربیت کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ وکلا کے سازمان کو سیٹ کرنا، ایک سسٹم کو سیٹ کرنا، تاکہ قوم آمادہ ہو جائے۔ کیونکہ پچھلے ائمہ میں اگر آپ دیکھیں تو عمر زیادہ ہے، لیکن چھٹے امام کے بعد، ساتویں امام کے بعد سے دھیرے دھیرے عباسی خلفاء مضبوط ہو گئے، اور آٹھویں امام کی شہادت کے بعد سے اگر آپ دیکھیں 9ویں امام اور 10ویں امام اور 11ویں امام، یہ تین جو امام ہیں ہمارے گزرے ہیں، ان کی عمر بہت کم ہے، یعنی ان کو امامت بھی بہت کم عمری میں ملی ہے، اور امامت کا دور بھی بہت کم ہے، اور اگر امامت کا دور زیادہ بھی ہے تو بہت کم عمری میں آپ امام بنائے ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑا سا دور آپ کا زیادہ ہے، لیکن آپ کی عمر کم ہے امام بنتے وقت، جو خود ایک مسئلہ تھا، تاکہ آئندہ کے مسئلہ حل ہو جائے، کہ 9 سال اور 8 سال کا جب امام گزر جائے گا تو 5 سال کا جب امام سامنے آئے گا تو اس کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہے گا۔ اور دوسرا یہ کہ کام کا وقت بہت کم تھا، ائمہ جانتے تھے کہ ہمیں زیادہ وقت یہ حکومت نہیں دے گی، لہٰذا زیادہ کام آپ نے کم وقت میں انجام دینا شروع کیا، لہٰذا وہ کام جو 20 سال 30 سال لے رہا تھا وہ امام نے 5 سال 6 سال کے عرصے میں انجام دیا ہے، تاکہ مہدویت اور سازمان وکالت یہ دونوں صحیح طریقے سے تبیین ہو جائے، تاکہ 11ویں امام کے بعد یہ فوراً اس کی ضرورت پڑے گی تو وہ پہلے سے سسٹم تیار ہو، سماج اس کے لیے آمادہ ہو۔ مہدویت پر زور، تاکہ واقفیہ فرقہ اور اسماعیلیہ فرقہ جو شیعوں کے درمیان سے ہی نکلا ہوا ایک فرقہ تھا، اس کا مقابلہ بھی کیا جا سکے اور اصل مہدی کو پہچانوایا جا سکے۔ اور چونکہ مہدویت ایک بہت لمبا مسئلہ لے گی اور غیبت ایک بہت طولانی مرحلہ لے گی، اور اس میں ضرورت پڑے گی علماء کی اور سازمان وکلاء کی، لہٰذا اس کو بھی سیٹ کرنا ضروری تھا، تاکہ بعد کے لوگوں کے لیے ہدایت کا باب کھلا رہے اور کسی طرح سے بند نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ اب یہ آپ نے ایک رخ بہت اچھا موڑا کہ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 8ویں امام کے بعد جو بنی امیہ کا جو دور تھا وہ گزر چکا، اس میں جتنے بھی ائمہ تھے ان کی عمر طویل تھی، تو کیا اس کی کیا وجہ تھی؟ خاص طور سے وہ پولیٹیکل سسٹم کیسا آ گیا تھا بنی عباس کا کہ جس کی وجہ سے ائمہ کو کم عمر ملی اور اس کے ساتھ ساتھ امامت بھی کم ٹائم کے لیے آپ نے کی؟ دیکھیں، اگر انسان اس کو غور سے دیکھے تو واقعاً ایک بہت عجیب سی چیز ہے، یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام 63 سال آپ نے عمر پائی، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو بہرحال شہادت جو ہے وہ 47 سال کی عمر میں ہوئی آپ کی شہادت، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 57 سال کی عمر میں شہید کیے گئے،
لیکن اس کے بعد جو امام ہمارے پاس ہیں ان کو عمر طولانی ملی، یعنی 64 سال 65 سال اس طرح کی عمریں ملی. البتہ بہت طولانی نہیں، اگر اس وقت کے دور کے حساب سے دیکھیں تب بھی کوئی بہت زیادہ عمر نہیں، کیونکہ اس وقت لوگ عام طور سے 100 سال سے زیادہ جیتے تھے. لیکن پھر بھی امام علیہ السلام 60 سال اور 65 سال سے زیادہ کسی امام کی عمر نہیں گزری. لیکن اگر آپ 8ویں امام کے بعد دیکھیں تو 9ویں امام کی عمر تقریباً 28 سال ہے، 11ویں امام کی عمر بھی تقریباً 26-27 سال ہے. اس سے زیادہ عمر آپ نے نہیں گزاری اور شہید کر دیے گئے. اس سے دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ امام بنی امیہ اور بنی عباس کی اسٹریٹجی کا فرق ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جس کے اوپر بہت کم بات ہو پاتی ہے کہ پولیٹیکل اسٹریٹجی دونوں سسٹمز کی کیا تھی. بنی امیہ تمام سازشوں میں مبتلا تھے اور ہر طرح سے حکومت اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے اس بات سے کوشش رہتی تھی ان کی کہ وہ امام علیہ السلام کو قتل نہ کریں. اور بالکل آخری مرحلے میں جب ان کو لگتا تھا کہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ہے اور ان کی حکومت بہت زیادہ تھریٹن ہو رہی ہے، تب وہ یہ اقدام کرتے تھے. اور عام طور سے اس کی وجہ سے امام علیہ السلام کو زہر کے ذریعے سے، چونکہ امام حسین کے بعد جتنے بھی ائمہ شہید کیے گئے وہ زہر کے ذریعے سے شہید کیے گئے، تو ان کو زہر دینے میں بہرحال ایک اچھا خاصا عرصہ گزرنے کے بعد ہی اسے آتا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ اب اگر ہم نے تحمل کیا اور یا اگر ہم نے اور کوئی روش اختیار کی تو ہماری حکومت کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. لہٰذا 4تھے امام اور 5ویں امام اور 6ٹھے امام تک یہ مسئلہ، حتیٰ 7ویں امام اور 8ویں امام تک بھی یہ مسئلہ رہے گا. لیکن 7ویں امام اور 8ویں امام کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ بنی عباس کی عروج کا زمانہ ہے. لیکن تھوڑا سا عرصہ اس میں ایسا گزرا ہے جس میں باہمی اختلاف ہے، یا ہارون مسلسل دوسرے کاموں میں مشغول ہے، لہٰذا 7ویں امام کو صرف زندان میں اس نے کر دیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے مطمئن ہو گیا کہ ہم نے قید میں کر دیا، لہٰذا ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن جب احساس ہوا کہ نہیں، قید میں رہ کر بھی یہ بہت سے کام ایسے کر رہے ہیں یا ان کی شخصیت ایسی ہے کہ ہماری حکومت کو نقصان ہوگا، لہٰذا قتل کرنے کے اوپر مجبور ہوا اور اس نے قتل کیا. اور 8ویں امام کے سلسلے میں بھی چونکہ مامون حکومت میں آنے کے بعد اپنے بھائی سے ہی لڑ رہا تھا، بنی عباسی میں بہت زیادہ خلفشار تھا، لہٰذا تھوڑا سا وقت امام علیہ السلام کو مل گیا. لیکن اس کے بعد بنی عباس بھی تقریباً آپسی خلفشار کے شکار تھے، اور ساتھ ہی ساتھ بنی عباس کی اسٹریٹجی سیدھے کلنگ کی اسٹریٹجی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جس سے بھی خطرہ محسوس ہوگا ہم اسے قتل کر دیں گے، ہم اسے بالکل مجال نہیں دیں گے، کیونکہ یہ خود بنی امیہ کو اسی طرح سے ہٹا کے آئے تھے، لہٰذا انہیں بہت زیادہ خطرہ محسوس ہوتا تھا. اور بنی عباس کی ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ بنی عباس امام حسین کے خون بہا کے نام پر حکومت میں آئے تھے. تو بنی امیہ تو امام حسین یا دیگر ائمہ علیہ السلام کے مخالف شروع سے تھے، پہلے ہی دن سے مخالف تھے، وہ آئی وجود میں تھے اہل بیت کے خلاف. یہ اپنے آپ کو اہل بیت کا حامی بتا کر لوگوں کے درمیان مطرح ہوئے تھے اور یا لا سارۃ الحسین کے نعرے کے ساتھ حکومت میں آئے تھے. لہٰذا حکومت میں یا لا سارۃ الحسین کے نعرے کی وجہ سے آپ کو سپورٹ ملا تھا. لہٰذا ان کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے تھا؟ اہل بیت علیہ السلام سے تھا. تو جیسے ہی کوئی شخصیت اہل بیت کی ان کے سامنے ایسی آتی کہ جب انہیں لگتا کہ یہ اگر شخصیت لوگوں کے سمجھ میں آ گئی تو لوگ اسی کی پیروی کریں گے، میری پیروی نہیں کریں، کیونکہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ یا لا سارۃ الحسین کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں، اسی لیے ہم حکومت میں آئے ہیں. لہٰذا ان کو بہت زیادہ خطرہ محسوس ہوتا تھا ائمہ علیہ السلام سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عمر امام کی 9ویں اور 10ویں اور 11ویں امام کی بہت کم ہے، اور اس طرف خلفاء کی عمریں بھی کم ہے، یعنی بعنوان خلافت، یعنی جلدی جلدی کئی خلیفہ قتل ہو رہے ہیں، کئی خلیفہ ایک امام کی زندگی میں گزر رہے ہیں. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے باہمی خلفشار کتنا زیادہ تھا. امام ہادی کی اگر ہم بات کریں، امام علی نقی کی ہم بات کریں تو 5 یا 6 بنی عباس کے خلیفہ آپ کے زمانے میں گزرے ہیں. معتصم اور متوکل اور معتز، یہ جتنے اس طرح کے نام ہیں یہ سب ایک منصور، اس طرح کے لوگ گزرے ہیں امام کی زندگی میں. تو ان کی اسٹریٹجی سیدھی یہ تھی کہ جیسے ہی انہیں خطرہ محسوس ہوتا تھا اہل بیت کے گھرانے سے کسی فرد سے بھی، یہ فوراً اسے قتل کی سازش کرتے تھے، کہ جس کے نتیجے میں امام علی نقی علیہ السلام کو بھی آپ کو بھی قتل کیا گیا زہر کے ذریعے سے. معتمد عباسی نے، البتہ سب معتمد عباسی خلیفہ نہیں تھا، لیکن اس نے خلیفہ نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے بھائی کے حکم پر یہ کام انجام دیا اور امام علیہ السلام کو زہر کے ذریعے سے شہید کیا. اللہ اکبر. بہت بہت شکریہ آقا. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن،
اور ہم گفتگو کر رہے تھے یوم شہادت حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ رب کریم سے دعا ہے کہ پروردگار خاتمہ بالخیر کرے، کیونکہ میں نے جب بھی دیکھا ہے تاریخ میں ایسے افراد جنہوں نے شروعات تو بہت اچھی کی، یعنی ایمان کے ساتھ، اور آخر میں اپنی راہ روی میں یعنی دنیاوی تمام چکا چوند میں اپنے ایمان کو بیچ لیا۔ تو ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ ہمارا سب کا خاتمہ بالخیر ہو۔ ہمیں دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔